اللہ 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 اللہ. کتنے پراگند بال پراگند حال پریشان حال لوگ ہیں. لو حلف لابرہم، اگر وہ قسم کھائے اللہ ان کو سچا کر کے چھوڑے. اولیاء کرام بزرگان دین ان کی خاص اللہ کے ہاں بے نیازی ہے، اور رب العالمین کے ساتھ ان کی نیاز مندی بہت زیادہ ہے. مخلوق سے بے نیاز اور رب کے سامنے نیاز مند، اور ان کی عزت و توقیر مسلم ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. 4 سلسلے بھی بنے ہیں، نقشبندیہ، چشتیہ، سروردیہ، قادریہ. قادریہ حضرت شیخ عبد القادر کی طرف ہے، سروردیہ شہاب الدین سروردی ہے، خواجہ نقشبند ہے، اور معین الدین چشتی صاحب چشت ہے. بزرگ ہمارے دیوبند کے اور دہلی کے اکثر ان سے وابستہ ہے، لیکن انہوں نے کوئی مارکیٹنگ نہیں کی ہے، کوئی دکانداری نہیں تھی. آج کل مارکیٹیں چل رہی ہے، دکانداریاں، پیرے پیرے پیرے، ایک واویلا ہے، گاڑیوں کا جلوس ہے، یہ وہ، یہ سب اگڑا بگڑا ہے. اس کی کوئی خاص حقیقت نہیں، اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے، باقاعدہ پیسے بانٹتے کہ بھئی ہم سے لوگ بیعت ہو جائے. تربیت السالک میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ جو پیر یہ خواہش رکھے کہ لوگ مجھ سے بیعت ہو جائے وہ خود ہدایت پر نہیں. لوگ بچتے ہیں. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قطعاً مرید نہیں کرتے تھے، کہتے یہ کام مولانا اشرف علی خوب کرتے. حضرت گنگوئی کے اہل خانہ نے ان کو خط لکھا کہ آپ پر حضرت گنگوئی نے اعتماد کیا ہے تو غلط کیا ہے کہ آپ کہتے میں نااہل ہوں، تو پھر مجبور ہو گئے. ورنہ ہمارے بزرگوں نے خالص اصلاح کے لیے کوششیں فرمائی ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ایک ہے حقیقت بیعت، علماء اور اولیاء سے محبت و عقیدت، وہ فرض ہے، اور ایک ہے رسم بیعت، کسی پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہو، کسی سلسلے سے جڑ جانا ہو. اس عاجز کو اس رسم بیعت کے بارے میں شرح صدر نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ زیادت فی الدین ہے اور غلو سا معلوم ہو رہا ہے. توحید و سنت کے اسباق میں اور ان کے دریچوں میں اس قسم کا عنوان نہیں ملتا. نہ امام ابو حنیفہ کا ایسا کوئی رسمی پیر مل رہا ہے، نہ امام بخاری کا، نہ ترمذی اور مسلم کا. ان سے بڑھ کر کون دین جانتا تھا. لا الہ الا اللہ. بہرحال چونکہ ہمارے بزرگوں نے اور دیوبند کے حضرات نے اس قسم کے سلسلوں سے بھی تعلق رکھا ہے، تو حدود شرع میں اور آداب دین کے مطابق اگر متبع سنت پیر ہو اور آپ اس سے بیعت کر لے یا اس سے خلافت لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شاید فائدہ ہو. سندلو بابا جی نے بھی مجھے اجازت دی ہے. مجھے بزرگ کی حیثیت سے کہ وہ معمر تھے، بہت محبت تھی ان سے، لیکن پیری مریدی ایک علیحدہ عنوان ہے. محقق الاسر شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان رحمہ اللہ، ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے مولانا حسین علی کی اجازت تفسیر میں چاہیے، کیونکہ ترجمہ و تفسیر پڑھاتے ہیں اور یہ سلسلہ مولانا حسین علی سے گرما گرم ہوا ہے. تو حضرت نے مجھے تمام علوم میں، فنون میں، طرائق میں، شرائع میں اجازت دے دی اور خلافت اور مجازیت سب لکھ کے بھیجا. میں نے کہا میں تو مرید نہیں ہوا. کہا آپ مرید نہیں مراد ہے، آپ کے لیے گتھیوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پنڈی میں ایک پیر ہے، مجھ سے کہنے لگا
ہلکا کیا کریں. میں کون سا ہلکا؟ کہ پیرو والا. میں نے کہا یہ ٹھگی ہے، مجھ سے نہیں ہوتی. میں نے کہا مجھے تو مولانا سرفراز خان نے اجازت دی. وہ 3 حلقے کرتے تھے، بخاری پڑھاتے تھے، ترمذی اور تفسیر، وہ تینوں حلقے موجود. اس کے علاوہ کوئی حلقہ نہیں کر سکتا. اللہ جانے کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے. تو ان لوگوں سے بہت شدید اختلاف نہیں ہے، ہمارے ہی لوگ ہیں. بس وہ ذرا زیادہ ضرورت محسوس کرتے ہیں اور یہ عاجز اور فقیر کے خیال میں بس جو بھی جس عالم ربانی اور متبع سنت سے وابستگی رکھتا ہے وہ بیعت ہے. الحمدللہ تمام اکابر و اسلاف سے تعلق ہے، لیکن موجودہ دور میں حضرت اقدس فقیہ الامہ محمود الملت والدین حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی زیادہ صحبت ہے اور علمی رنگ نمایاں ہے.